اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو پوائنٹ کے پیارے دوستو پاکستان میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور اب کم نہیں ہوگی۔ اس کا دکھ نہیں ہے کہ طلاق کیوں دی جا رہی ہے، بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان مرد و عورت طلاق کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور علماء کرام مساجد میں اس طرح بیان نہیں کرتے، بلکہ رٹی رٹائی تقاریر کی جا رہی ہیں۔ ہر مسلمان اس ویڈیو کو غور سے دیکھے اور اپنوں کو سمجھائے تاکہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ طلاق کی وجوہات کیا ہیں؟ میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنسی تسکین کا پورا نہ ہونا، آپس میں شکوک و شبہات، عورت کی زبان درازی، مرد کا گالیاں دینا، اولاد کا نہ ہونا، مرد کا کسی اور عورت کو پسند کرنا اور عورت کا کسی دوسرے مرد کو پسند کرنا، مرد کا خرچہ نہ دینا، رشتہ داروں کی بیجا مداخلت، ساس بہو کی لڑائی وغیرہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی رنگینیاں جو میڈیا دکھاتا ہے اور مسلمان اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ شرعی نصیحت کیا ہے؟ اس قرآنی نصیحت کو ہر مرد پلے باندھ لے کہ کیوں طلاق دینے سے پہلے یہ کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، طلاق دینے سے پہلے بیوی کی غلطی کی اصلاح کی جائے اور خوبیوں کو نظر میں رکھا جائے۔ نمبر 2، بیوی کو کم سے کم طاقت سے مار بھی سکتے ہیں، لیکن چہرے یا اس مقام پر نہیں جہاں پر چوٹ لگنے سے عورت کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اس دور میں مشورہ ہے کہ نہ مارا جائے۔ نمبر 3، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پاس نہ سویا جائے۔ نمبر 4، طلاق سے پہلے اپنے اور اس کے گھر کے بڑوں کو بلا کر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، حل نہ نکلے تو طلاق دیں، لیکن لڑائی نہ کریں بلکہ اللہ پر یقین رکھیں، وہ دونوں کو غنی کر دے گا۔ لفظوں کا استعمال۔ نکاح کے وقت 3 لفظ میں نے قبول کیا کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، جس سے مرد کے لیے عورت سے صحبت، جمع، پیار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 3 لفظ طلاق کے، مرد چاہے مذاق یا پیار سے، شراب پی کر، غصے میں، لکھ کر، کسی کے ذریعے طلاق کا پیغام بھیج دے، فون پر گول مول لفظوں میں طلاق کی نیت سے کہہ دے، جیسے میری طرف سے تم فارغ ہو یا تم میری بیوی نہیں، کسی اور سے شادی کر لو وغیرہ وغیرہ، تو اسی وقت طلاق ہو جائے گی۔ چاہے عورت حائضہ ہو یا پریگننٹ ہو، طلاق ہو جائے گی۔ جبکہ گالی نکالنے، مارنے، خرچہ نہ دینے، ماں کے گھر سالوں سے بیٹھنے سے طلاق نہیں ہوتی اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے، مگر ان 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس قدر حساس معاملہ ہے کہ مرد نے تنہائی میں طلاق دینے کی نیت سے اتنی آواز میں کہہ دیا کہ خود اس نے اپنی آواز سن لی کہ اے بیوی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں تو طلاق ہو جائے گی۔ اب اپنے آپ سے لاکھ جھوٹ بولے کہ میری نیت یہ نہیں تھی اور یہاں کون سا گواہ موجود تھا، کیونکہ طلاق دینے میں گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ۔ 3 طلاقیں کبھی بھی اکٹھی نہ دی جائیں، بلکہ جب عورت حیض سے فارغ ہو تو اس کو کہا جائے کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی۔ اس کے بعد 1 مہینہ خود بھی عورت کے پاس نہ جائیں۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ نفرت اتنی زیادہ ہے کہ بیوی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پھر دوسرے مہینے 1 طلاق دی جائے اور بیوی کے پاس نہ جایا جائے، اور پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دی جائے۔ ذہین میاں بیوی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی جلدی سے 3 طلاقیں دیتے ہیں، بلکہ طلاق لینے دینے سے پہلے باہمی طور پر وجوہات پر خوب غور و فکر کر کے طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو عوام کی حالت۔ نمبر 1، عوام میں ہزاروں طلاقیں منہ زبانی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کسی مسلک کے لوگ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر کسی اور مسلک کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے گھر لے آتے ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طلاق رجعی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اس کو 1 طلاق کہی جائے، جس پر عورت کو 3 مہینے کی عدت شوہر کے گھر میں گزارنی پڑے گی، مگر اس عدت میں پیار محبت والے انداز سے اپنے خاوند کو قائل کرتی رہے تاکہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ اگر خاوند 3 مہینے کے اندر معاف کر دے تو اب ساری زندگی میں صرف 2 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ سکتا ہے، چاہے 10 سال بعد 1 دفعہ پھر کہا کہ تجھے
مجھے ایک طلاق ہے تو اس کے بعد ایک لفظ طلاق کا اختیار اس کے پاس رہ جائے گا۔ نمبر 2، طلاق بائن۔ اگر طلاق رجعی میں خاوند رجوع نہیں کرتا اور 3 مہینے حیض گزر جاتے ہیں تو اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ یہ طلاق کی دوسری قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اب بھی مل سکتے ہیں مگر اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور عورت کسی دوسرے سے بھی نکاح کر لے تو جائز ہے۔ طلاق مغلظہ۔ عورت کو ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو ایسا کرنا خلاف سنت، بدعت اور کم علمی ہوگی، مگر اب عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے، اور اگر دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کے قانون کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا قانون بہت بہتر ہے کہ طلاق دیتے وقت طلاق کا نوٹس لڑکی کے گھر کے پاس جو یونین کونسل کا دفتر ہے اس میں جمع کرایا جائے، اور وہ میاں بیوی اور ان کے رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ صلح کا کوئی موقع نکل آئے۔ اس لیے ہمیشہ یہی انداز اختیار کریں کہ طلاق نامہ یونین کونسل میں جمع کرائیں، ورنہ بعد میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جھوٹ۔ البتہ اس دور میں جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو رشتہ دار مشورہ دے کر کورٹ کیس کروا دیتے ہیں، لیکن اس سے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، لڑکی کو کہنا پڑتا ہے کہ میرا میاں شرابی ہے، گھر کا خرچہ نہیں دیتا، دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے۔ نمبر 2، خاوند کو کہنا پڑتا ہے کہ میری بیوی کے کسی اور مرد سے ناجائز تعلقات ہیں، گھر سے پیسے زیور لے کر بھاگ گئی ہے۔ حلالہ۔ اسلام میں حلالہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس کے بعد لڑکی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دوسرے نکاح کے بعد لڑکی کا خاوند مر جائے یا طلاق دے تو پھر دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی اب دوبارہ آپس میں نکاح کرنا حلال اور جائز ہو گیا۔ اس کو حلالہ کرنا کہتے ہیں۔ حلالہ اور ہیلا میں بہت فرق ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیلا کیا ہے۔ ایک لڑکے کی بیوی کسی کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑی گئی اور لڑکے کو سمجھایا کہ طلاق نہ دے بلکہ اس کو معاف کر دے، مگر اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ خاندان والوں نے شور مچایا کہ ہم کسی طلاق کو نہیں مانتے۔ خاندان والوں کو سمجھایا گیا کہ یہ ہیلا کا طریقہ کر لو کہ خاوند کے بھائی وغیرہ سے شادی کر دو اور ایک رات اس کے پاس رہے جس میں صحبت بھی کی جائے، اس کے بعد وہ طلاق دے دے تو پھر عورت کے عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح پہلے خاوند سے کر دو، مگر انہوں نے کوئی ہیلا نہیں مانا اور لڑکی شریعت کا قانون توڑتے ہوئے خاوند کے پاس واپس آ گئی۔ حلالہ سینٹرز۔ یہ علم بھی ہوا ہے کہ اس ہیلے کو بنیاد بنا کر حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پیشہ ور حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے اور اسلام حلالہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری طرف سے آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اس تنگ دستی کے دور میں مرد عورت کو طلاق نہ دے، بلکہ اگر اس کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتا تو دوسرا نکاح کر لے اور ساتھ میں اس کو بھی پالتا رہے۔ عورت بھی مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت دے لیکن طلاق نہ لے۔ اللہ کریم سے محبت کرنے والی عورت مرد کو دوسری شادی سے بالکل نہیں روکتی۔ طلاق یا خلا۔ طلاق کا دینا مرد کے اختیار میں ہے، لیکن خلا بھی طلاق ہے جو کہ عورت مرد سے حق مہر واپس کر کے یا کچھ پیسے دے کر کورٹ کیس کے ذریعے لے لیتی ہے۔ عوام اور طلاق۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے کر لے آئے اور پھر بچے پیدا ہو گئے، ان کو مسائل کا علم نہیں تھا۔ اللہ کریم ان کو معاف کرے اور سب اب سے اپنی اولادوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں تاکہ ان کو علم ہو۔ علماء حضرات ایسے مسائل اسی طرح آسان انداز میں سکھائیں، ورنہ کل قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ عدت اور سوگ کی مدت۔ عدت اللہ کریم کی طرف سے عورت کے لیے خاوند کے گھر میں اعتکاف ہے جو کہ نفلی حجوں اور عمروں سے بہتر ہے۔ عدت میں عورت خوبصورت بننے والا کوئی کام نہیں کرے گی، یعنی خوشبو، تیل، سرما، کنگھی، مہندی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو گھر بلوایا جائے۔ جنازہ اگرچہ بھائی کا ہی ہو اور شادی کسی قریبی کی بھی ہو، مگر پردہ کر کے جانا بھی منع ہے۔ اگر کوئی کمانے
کمانے والا نہ ہو تو دن کو کام کرے لیکن رات اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔ 3 طلاقیں جس عورت کو مل گئیں وہ جذباتی ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ 3 مہینے 3 حیض کی عدت میں اس کا اپنے خاوند کے گھر میں رہنا ضروری ہے اور اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہوگا، مگر عدت میں خاوند سے پردہ کرنا بھی لازمی ہوگا۔ اگر ڈر ہو کہ خاوند صحبت کر لے گا تو اس کے لیے کوئی سدباب کرے، یعنی کسی بھائی وغیرہ کو ساتھ رکھ لے۔ بچے، عورت کی اولاد اس کے خاوند کا خون ہے، اس لیے جذباتی ہو کر والدین کے گھر بچے لے کر ہرگز نہ آئے اور نہ ہی ان کو پالنے کی ذمہ داری لے۔ مرد اپنی اولاد کو مارے یا اچھا بنائے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر ہو سکے تو جلد دوسرا نکاح کر لے تاکہ اپنے کسی پر وہ بوجھ نہ بنے۔ نکاح، عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کے علم میں لائے بغیر کر لے تو اس میں عورت گناہگار ہوگی اور مرد کے علم میں آنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھیں کچھ طلاق کے مسائل پر باتیں جو آپ سے کی۔ آپ نے اردو پوائنٹ پر ہماری ویڈیو دیکھی، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔